اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. رسول کی جمع ہے رسل، ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. اس کی جمع بھی اردو کے سٹائل کی آ گئی. اگر عربی کے سٹائل پہ آتی تو واو الف واو نون جانون سے آتی، وہ جمع تو نہیں آئی. تو جب اردو کے سٹائل پہ جمع آئے تو اسے مؤنث کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس لیے اشارہ ذالکہ کی بجائے تلک آ گیا. وہ سب یعنی تلکا وہ رسل، یہ اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے. تلک الرسل فضلنا، فضل کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. فضلنا، ہم نے فضیلت دے دی، نہ ہم نے. فضلنا بعضهم علی بعض، بعضهم بعض بھی اردو کا کلمہ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. بعضهم ان کے بعض کو، علی بعض، علی کا مطلب پر، علی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، بعض بعض پر. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی. بعض کو بعض پر فضیلت دیتی یعنی ہم نے بعض کو دوسروں کے اوپر فضیلت دے دی. منہم، من سے، ہم ان میں سے، یعنی جو رسولوں میں سے سارے رسول آئے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دے دی ہے. من کلم اللہ، من جو کہ کلمہ، جس نے کلام کیا. کلمہ، کلمہ یکلم تکلیما، کلمہ اس نے کلام کیا، اس نے گفتگو کی. اللہ، اللہ سے. ان میں سے بعض ایسے ہیں رسول میں سے جنہوں نے اللہ سے گفتگو کی، کلام کیا. وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ، واو کے معنی اور، رفع اور بلند کیا. رفع اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، واو بھی اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. بعضهم ان کے بعض کو، بعض کے ساتھ ہم لگ گیا ہے تو ترجمہ کرتے ہوئے، کیونکہ ضمیر ہے اور یہ معرفہ ہوتی ہے تو ترجمہ کریں گے ان کے. بعضهم ان کے بعد، درجات، درجات کو، درجہ اردو میں بھی کہتے ہیں مرتبے کو، مقام کو. یہ رسل جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پہ مامور ہوئے ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے ہیں. وَآتَيْنَا، وہ کا مطلب اور، آتینا وہی کلمہ جسے ہم بار بار پڑھ رہے ہیں. یہ ہے تو آتا یاتی، لیکن یہ عین ہم اردو ادب کے اندر عین اور توئے سے پڑھتے ہیں. عطا کیا، آتینا ہم نے عطا کیا. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی البینات، روشن نشانیاں. یہ بینہ کی جمع ہے. بینہ کے آخر پہ تو گھولتے ہے تو واضح ہو گیا کہ یہ کلمہ مؤنث ہے. جب کلمہ مؤنث ہوتا ہے تو اس کو جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی گولتے کو کاٹ کے الف اور تے کا اضافہ کرتے ہیں تو بینات، روشن نشانیاں. البینات
خاص روشن نشانیاں دے کر بھیجا۔ واو کا معنی اور ایدنا، ایدنا ہو، واو ہماری زبان میں استعمال ہو، ایدہ یؤیدو تائیدن، ایدہ یؤیدو تائیدن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تائید کرنا۔ وَأَيَّدْنَاهُ ہم نے اس کی تائید کی، بِرُوحِ الْقُدُسِ، بے کے ساتھ روح کا کلمہ بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں، اور بے کا کلمہ بھی استعمال کرتے، اور پاکی کے لیے قدس کا کلمہ بھی ہم استعمال القدس، روح کا کلمہ نکرہ ہے، قدس کا کلمہ معرفہ ہے، روح القدس، قدس کی روح کے ساتھ۔ یہ رسل ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں سے کوئی ایسا ہے جن سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے عطا کیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، واو کا معنی اور، لو کا معنی اگر، واو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے شاء، اس نے چاہا، شاء اللہ، اللہ نے چاہا، مقتتل، ما نہیں، اقتتل، افتعال، جتنے کلمات بھی افتعال کے وزن پہ آتے ہیں معنی میں فرق آ گیا، باہم قتال کرنا۔ قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے اے نے بی کو مارا اور وہ مر گیا، تو اے نے بی کو قتل کر دیا، لیکن اے نے بی کو مارنا چاہا، بی نے اے کو مارنا چاہا، تو فعل قتل کے اندر دونوں کا اشتراک ہو گیا۔ جب ایسا معاملہ ہو تو وزن بدل جاتا ہے، وہ فعالہ کی بجائے افتعالہ بن جاتا ہے۔ افتعالہ کے وزن پہ آنے کے جس طرح کلمہ ہے اشتراکا، افتعالہ، اقتتال، باہم قتال کیا، الذین من بعدہم، ما قتل، نہ قتل کرتے، نہ باہم قتال کرتے، الذین من بعدہم، من سے بعدہم، ان رسولوں کے بعد جو لوگ آئے تھے ان کی امت کے لوگ، وہ آپس میں قتال نہ کرتے، من بعدی، من سے، ما جو، من بعدی، من بعد اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ، ما جو جاءتہم، جو آگئی ان کے پاس، البینات، بینات، روشن نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی پھر وہ اختلاف نہ کرتے۔ ولیکن، لیکن اردو کا کلمہ ہے، وہ بھی لیکن میں اختلاف کرنا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہ الف تو جمع کی علامت ہے، ولیکن اختلافو، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، منہم، ان میں سے، من آمانا، کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، ومنہم من کفر، اور ان میں سے جو کچھ ہیں جو انہوں نے کفر کر لیا۔ آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے ان کی مدد فرمائی۔ اگر اللہ چاہتے تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، وہ کے معنی اور، لو کے معنی اگر، شاء چاہا، اللہ اگر اللہ چاہتے، مقتتلوا تو کبھی بھی وہ قتل نہ کرتے، ولیکن لیکن، اللہ یفعل، لیکن اللہ تعالیٰ یفعل، وہ فعل کرتے ہیں، ما یرید، ما جو یرید، یہ تو فعل مضارع کی علامت ہے، اردو کا کلمہ ارادہ، اس نے ارادہ کیا، یریدو وہ ارادہ کرتا ہے یا کرے گا، ما یرید جو وہ ارادہ کرتے ہیں۔ رسولوں کے پاس جو روشن نشانیاں تھی دیکھ لینے کے پاس، وہ آپس میں نہ لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ اللہ کی چونکہ مشیت نہیں تھی تو انہوں نے اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں، اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔
اگر اللہ زبردستی حکم دے دیتے کہ تم ایمان لاؤ تو انسان کو جو وجہ اختیار دی تھی وہ ختم ہو جاتی۔ یہ جنوں اور انسانوں کو جو اختیار کیا گیا ہے کہ ہدینہ النجدین، دونوں رستے انہیں بتا دیے ہیں، اما شاکروں و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے وہ کفر کرنے والے بنے۔ ہاں یہ دنیا کو امتحان گاہ قرار دے دیا، اس دنیا میں انہوں نے جیسے کام کیا ہوگا ان کی اطاعت میں کیا ہے، ان کی نافرمانی میں کیا ہے، آخرت میں انہیں اس کی سزا دے دی۔ یہ تھی مشیت۔ اگر آزاد مرضی پہ نہ چھوڑا جاتا تو پھر تو امتحان نہ رہتا۔ تو اللہ نے اس امتحان کے لیے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور یہی اللہ کی مشیت تھی۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام